مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپے ہوئے راستے کے کنارے کھڑی ہے۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے ابو ہریرہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں نے اس سے گناہ کی تفصیل پوچھی، اس نے بتایا تو میں نے کہا، تو ہلاک ہوئی اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کی امید رکھتی ہے؟ اللہ پاک کی قسم، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس خاتون نے جیسے ہی میری بات سنی تو اس پر ندامت و شرمندگی کا غلبہ ہوا، وہ زور سے کانپنے لگی اور کانپتے کانپتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں اپنے راستے چلا گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ہی حکم سنا دیا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کیا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری بات سنی تو فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ابو ہریرہ، تو خود بھی ہلاک ہوا اور اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آیت کریمہ اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بتا دیا ہے۔ آپ پر یہ احساس اتنا غالب آیا کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آواز لگانے لگے۔ ایک عورت نے رات مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن اسی طرح صدائیں لگاتے رہے، یہاں تک کہ جب رات ہوئی تو وہ عورت انہی کل والی جگہ پر کھڑی ملی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنایا اور بتایا کہ بے شک تمہارے لیے توبہ ہے، یعنی اللہ پاک بڑا غفار ہے، تم توبہ کرو تو اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ یہ سنتے ہی خاتون خوش ہو گئی اور مارے خوشی کے اس نے کہا، میرا ایک باغ ہے، میں اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کرتی ہوں۔ دوستو، اس روایت سے ہمیں بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا مدنی پھول تو یہ ملا کہ ہمیں کبھی بھی بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ نہیں بتانا چاہیے۔ جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ دوسرا مدنی پھول یہ ملا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کو غلط مسئلہ بتا بیٹھا ہے یا کبھی درست مسئلہ بتاتے بتاتے کوئی غلطی کر بیٹھا تو اسے چاہیے کہ اس کا ازالہ کرے۔ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب درست مسئلے کا علم ہوا تو آپ نے اس کا ازالہ کیا۔ اور کیسا ازالہ کیا؟ سارا دن مدینہ منورہ کی گلیوں میں صدائیں لگاتے رہے کہ کوئی ہے جو اس خاتون کے متعلق بتائے تاکہ میں اسے درست مسئلہ بتا سکوں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ادائے نرالی ہی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ دوستو، ہم انسان ہیں، معصوم نہیں۔ معصوم تو صرف انبیاء اور فرشتے ہیں۔ ہم جیسے عام انسانوں سے خطا ہو ہی جاتی ہے۔
ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مخلوق تین طرح کی ہے۔ نمبر ایک فرشتے، یہ معصوم ہیں، یہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا شیاطین، یہ گناہ ہی کرتے ہیں، گناہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر انسان ہے، انسان سے خطا بھی ہوتی ہے اور وہ توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بھی بڑھتا ہے۔ لہٰذا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جیسے عام انسانوں سے کبھی گناہ ہو ہی نہ۔ باقی دو ہی صورتیں بچتی ہے۔ نمبر ایک آدمی گناہ پر اڑ جائے، یہ شیطان کا وصف ہے۔ نمبر دو جب آدمی سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف بڑھے، یہ انسان ہونے کی علامت ہے۔